ہم دونوں کا سوچ جو تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے اور نیوٹرل ہو کے کرنا ہے۔ صحیح۔ نیوٹرل کا وہ لفظ آج کل والا نہیں، ہاں، وہ نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اسلام کی دعوت جو ہے کتاب و سنت کی، ہاں جی، بغیر کسی مسلک کا نام لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی جو بات ہے وہ کچھ اس طریقے سے کی جائے کہ یہ سب کی میراث ہے، کیونکہ ایک مسلک کی جو بات ہے نا وہ ایک مسلک والوں کی میراث ہے، باقی 4-5 مسالک اور بھی ہیں۔ تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی بات اس طرح کی جائے کہ سارے کہیں کہ ہاں بھئی یہ تو میری بات ہے، میں تو اسی کی تلاش میں تھا۔ تو الحمدللہ اس منہج کو لے کے جب ہم چلے ہیں تو اس میں عقیدے کی وضاحت، ایمانیات کی وضاحت، اور پھر اسماء الرجال، اسماء حسنہ کی وضاحت، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، اسوہ حسنہ، تو ان فقہی مسائل جو قرآن مجید میں بھی معلوم ہوتے ہیں، سنت میں بھی، تو یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی کہ بھئی فقہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، سنت رسول میں بھی موجود ہے۔ کتابیں جو سنن کی ہیں وہ ساری فقہ کی کتابیں ہیں، فقہ الحدیث کی کتابیں ہیں، ان میں فقہی مسائل ہیں، اور یہ محدثین کرام خود جہاں محدث تھے وہاں انہوں نے ہر حدیث سے جو ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے اس کو ہیڈنگ دی ہے، جس کو باب کہتے ہیں۔ تو اس باب کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ محدثین کرام بھی اس قابل تھے کہ وہ حدیث کی نصوص کو سمجھنے کے بعد اس سے مسائل کا استنباط کرنا بھی جانتے تھے۔ تو یہی فقہ ہوتی ہے، اور اصول فقہ بھی یہی ہیں۔ تو الحمدللہ ان تمام چیزوں کو ذرا تھوڑا سا اصولی طور پر، قاعدے کے طور پر ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا، تو اس سے ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو کتاب و سنت میں سب کچھ ہے، صحیح، اور واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنے بھی اصول بعد میں بنے ہیں اگر وہ اصول کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں تو سر آنکھوں پہ، اور اگر لوگوں نے بنائے ہیں تو پھر دوسروں نے ان کے مقابلے میں اپنے بنا لیے ہیں۔ اب شوافع کے اپنے اصول ہیں، احناف کے اپنے ہیں، حنابلہ کے اپنے ہیں، موالک کے اپنے ہیں، تو یہ اپنے اپنے، لیکن قرآن مجید کے اندر جو اصول ہیں وہ سب کے متفق ہے۔ ایمانیات سے بھی ان کا تعلق ہے، اخلاقیات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، احکام سے بھی ہے۔ یہ ساری فقہ جو ہے یہ محدود نہیں ہے، صرف احکام والی نہیں ہے، پوری دینی تفقہ فی الدین کی جو بات ہے، یعنی فقہ فی الدین، دین کی جو فقہ ہے نا وہ ہمیں ملتی ہے کتاب و سنت میں۔ تو ہم نے اسی کو پڑھانا شروع کیا، تو الحمدللہ اس سے یہی فائدہ ہوا کہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ بھئی دین تو باقی کتاب و سنت کا نام ہے، باقی جو فقہی اختلافات ہیں ہمیں ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سیدھا سادہ دین جو ملتا ہے ہم اس کو کیوں نہ لے لیں۔ اور اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا لوگوں کے سامنے، اور لوگوں نے مانا ہے اس کو، دلائل کے ساتھ تسلیم کیا، دلائل ان کے پاس ہیں، اب وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں، کتابوں پہ دلائل پہ انڈر لائن بھی کیا ہوا ان کو، جہاں جاتے ہیں وہ اسی مناسبت سے بات کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اس کا اثر معاشرے پر ہوتا ہے۔